بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ قرۃ عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے، جس موضوع کو ہم زیر بحث لانے والے ہیں، وہ ہے سپرداری۔ سپرداری بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی لیٹیگیشن ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لیٹیگیشنز میں سے یہ ایک ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آئے دن عدالتوں میں سپرداری فائل کی جاتی ہے، اور سپرداری کب فائل ہوتی ہے، کیوں فائل ہوتی ہے، کون سا قانون ڈیل کرتا ہے، کس پراپرٹی کی سپرداری نہیں مل سکتی، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ قانون میں سپرداری کا نومنکلیچر، یہ نام جو سپرداری ہے، یہ کہاں پر لکھا گیا ہے، آیا لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا۔ تو دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، یوزفل لگے تو اس کو شیئر بھی کیجئے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سپرداری کا لفظ بیسیکلی کیا ہے۔ سپرداری کے نام سے جیسے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ سپرداری سپرد کرنے سے نکلا ہے۔ کسی بھی چیز کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا سپرداری کہلاتا ہے۔ قانون میں بیسیکلی سپرداری کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ قانون میں نومنکلیچر سپرداری نہیں لکھا گیا، بلکہ قانون میں اس کو ڈسپوزل آف پراپرٹی کے چیپٹر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ CRPC کا چیپٹر 43 ڈسپوزل آف پراپرٹی سے ڈیل کرتا ہے۔ اب پراپرٹی کا ڈسپوزل کب اور کیوں درکار ہوگا، یا ایک عام آدمی کا واسطہ کب ڈسپوزل آف پراپرٹی یا سپرداری سے پڑتا ہے؟ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جس کے حوالے سے یہ شبہ ہو کہ یہ پراپرٹی یا تو کسی جرم کے ارتکاب میں استعمال کی گئی ہے، یا کوئی ایسی پراپرٹی جو لاوارث پولیس کو کہیں پر ملے اور اس کا کوئی کلیمنٹ وہاں پر موجود نہ ہو، ایسی پراپرٹی کو بھی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی پراپرٹی جس کے حوالے سے پولیس کو یہ شبہ ہو کہ یہ پراپرٹی سٹولن ہے، جیسے سڑک پر کہیں پر پولیس آپ کو یہ روک لے اور آپ سے آپ کی گاڑی کے یا آپ کے موٹر سائیکل کے کاغذات کا مطالبہ کرے، اور آپ ان کے مطالبہ کرنے پر کاغذات نہ دکھا پائیں، تو پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کی وہیکل کو، بھلے وہ موٹر بائک ہے یا پھر وہ گاڑی ہے، اس کو اس شبہ میں کہ کہیں یہ سٹولن پراپرٹی نہ ہو، چوری شدہ پراپرٹی نہ ہو، اس کو تحویل میں لے سکتی ہے، اور لیٹر آن آپ کو عدالت میں سپرداری فائل کرنی پڑے گی اور عدالت سے اپنے حق میں احکامات جاری کروانے پڑیں گے۔ تب ان احکامات کے بعد پولیس وہ پراپرٹی، وہ وہیکل آپ کے حوالے کرے گی۔ ایسی پراپرٹی جو کہ سٹولن ہے، ایسی وہیکل جس کے حوالے سے پولیس کو یہ شبہ ہے کہ چونکہ مالک یا ڈرائیور اس کے کاغذات دکھانے سے قاصر رہا ہے تو شاید یہ کہیں سٹولن نہ ہو، چوری شدہ نہ ہو، ایسی پراپرٹی کو سیکشن 550 ضابطہ فوجداری کے تحت پولیس اس کو تحویل میں لیتی ہے، اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے۔ اب ایسے وہیکل کو آپ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ اب آپ ایک سپرداری کی درخواست لکھیں گے، اور جس پولیس نے آپ کی وہیکل کو اپنی تحویل میں لیا ہے، اسی پولیس کا جو علاقہ میجسٹریٹ ہے، آپ کو اس کے سامنے ایک درخواست دینی ہوگی سپرداری کے لیے، جس میں آپ عدالت سے یہ استدعا کریں گے، یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ پریئر لکھیں گے کہ جناب یہ پراپرٹی، یہ وہیکل میری ہے، میں اس کا لیگل اونر ہوں، میرے پاس اس کے اوریجنل کاغذات بھی موجود ہیں۔ اس وقت جب پولیس نے مجھ سے مانگے، اس وقت میرے پاس کسی بھی وجہ کی بنا پر وہ کاغذات میرے پاس نہ تھے، لیکن اب میں جناب کے سامنے اپنے اوریجنل کاغذات پیش کرتا ہوں، اور آپ اس چیز کو ثابت کریں گے عدالت کے سامنے کہ آپ ہی اس کے اوریجنل اونر ہیں، آپ ہی اصل مالک ہیں۔ عدالت وہ پراپرٹی جو کہ چوری کے شبے میں آپ سے تحویل میں لے لی گئی تھی، عدالت وہ سپرداری آپ کے حق میں الاؤ کر دے گی، اور وہ احکامات جب آپ تھانے میں پولیس کے پاس لے کر جائیں گے تو پولیس اس آرڈر کو کمپلائی کرتے ہوئے وہ وہیکل، بھلے وہ موٹر بائک تھی یا گاڑی تھی، وہ آپ کے حوالے کر دے گی۔ یہ تمام قانون صرف اور صرف گاڑی یا وہیکل کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، کسی بھی ایسی موویبل پراپرٹی میں جس میں سونا بھی آ سکتا ہے اور دیگر مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، قیمتی چیزیں آ سکتی ہیں، جس کے حوالے سے پولیس کو یہ شبہ ہو کہ یہ سٹولن ہو سکتی ہے، یہ چوری شدہ ہو سکتی ہے، وہ پراپرٹی پولیس اپنے قبضے میں، اپنی تحویل میں لینے کی مجاز ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی پولیس آپ سے چوری کے شبے میں کوئی ایسی چیز اپنی تحویل میں لیتی ہے تو اس کی اونرشپ پروو کرنے کا برڈن آپ کے اوپر ہے۔ یہ چیز آپ نے ثابت کرنی ہے کہ آپ اس کے اوریجنل مالک ہیں، اصل اونر آپ ہی ہیں۔ اگر آپ یہ ثابت کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو عدالت وہ پراپرٹی آپ کی تحویل میں نہیں دے گی، وہ اس کی سپرداری آپ کو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی کچھ صورتحال ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی پراپرٹی لاوارث پڑی ہو، کوئی ایسا وہیکل ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے قیمتی جو کہ لاوارث ہے اور اس کا کوئی کلیمنٹ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی پولیس اس پراپرٹی کو، اس وہیکل کو، جو بھی قیمتی اشیاء وہاں پر موجود ہیں، پولیس اس کو اپنی تحویل میں لینے کی مجاز ہے۔ لیٹر آن اگر کوئی کلیمنٹ آ جاتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب وہ پراپرٹی میری تھی، تو اب اس کو عدالت کے سامنے سپرداری فائل کرنی پڑے گی اور اپنی اونرشپ کا ثبوت دے کر عدالت سے احکامات لے سکتا ہے، اور پولیس وہ پراپرٹی اس کے
کے سپرد کر دے گی۔ اسی طرح پولیس ایسی پراپرٹی کو بھی اپنی تحویل میں لے لیتی ہے جو کسی جرم کے ارتکاب میں استعمال کی گئی ہو۔ کسی بھی افینس کو کمٹ کرتے ہوئے اگر کوئی گاڑی یا کسی موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا ہے، یا کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں ڈرگز ہو سکتے ہیں، بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جن کا استعمال کسی افینس میں ہوا ہے، وہ کیس پراپرٹی بن گئے ہیں، تو ایسی صورت میں 516A کے تحت ضابطہ فوجداری ایک ڈیٹیلڈ پروسیس بتاتا ہے، ایک ڈیٹیلڈ طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ سپرداری لے سکتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی ٹرائل شروع ہوا ہے، پینڈنگ ہے، ابھی ٹرائل مکمل نہیں ہوا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے جو چیزیں لی گئی ہیں، جو پراپرٹی آپ سے لی گئی ہے، وہ پیرشیبل ہے۔ مثال کے طور پر ادویات، آپ کے اوپر ایسی ایلیگیشن لگا دی جاتی ہے کہ جناب یہ ادویات جعلی ہیں، یا ان ادویات کے اندر کوئی ایسا کیمیکل ہے جو جان لیوا ہے، ان ادویات کا استعمال کرتے ہوئے فلاں شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ تمام ادویات کیس پراپرٹی بن گئی، اور وہ اس وقت تک پولیس کی تحویل میں رہیں گی، عدالت کی تحویل میں رہیں گی، جب تک کہ وہ کیس یا وہ ٹرائل ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کسی گاڑی کو، کسی موٹر بائک کو کسی چوری کرتے ہوئے یا کسی مرڈر میں یا کسی اور جرم کو کے ارتکاب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو ایسی پراپرٹی بھی کیس پراپرٹی کہلائے گی، اور اس کو اس وقت تک تحویل میں رکھا جائے گا جب تک کہ اس کا کوئی کلیمنٹ نہیں آ جاتا۔ جیسے روزمرہ آج کل ہمارے ہاں رینٹ اے کار کی بہت زیادہ سروسز موجود ہیں، مختلف لوگ رینٹ اے کار، رینٹ اے بائک کا بزنس کرتے ہیں، اور اسی طرح مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں رینٹ پر لی گئی کار کو کسی نہ کسی جرم کے ارتکاب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ جرم کا ارتکاب ہوا اور ان شخص کو گرفتار کر لیا گیا، یا وہ گاڑی جس کے حوالے سے یہ خبر ملی کہ فلاں گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے ملزمان نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس گاڑی کو اگر پولیس کہیں پر بھی دیکھتی ہے تو وہ اس کو قبضے میں لینے کی مجاز ہے۔ اب اس گاڑی کو قبضے میں تو لے لیا، لیکن بیسیکلی وہ گاڑی ان ملزمان کی نہیں تھی، وہ تو کسی ایک ایسے اونر کی تھی جو اپنا بزنس چلا رہا ہے رینٹ کار کا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی گاڑی کو کرائے پر لے کر کسی جرم کے ارتکاب میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جب تک وہ ٹرائل، انکوائری، وہ پروسیڈنگز جب تک ختم نہیں ہو جاتی، تو اصل کلیمنٹ، اصل اونر جو ہے اس پراپرٹی کو اس کی سپرداری لینے کا مجاز ہے۔ وہ عدالت میں درخواست دے گا اور عدالت کو یہ بتائے گا کہ یہ وہیکل، یہ گاڑی میری ہے، بھلے یہ فلاں جرم کے ارتکاب میں استعمال کی گئی، لیکن میں اس کا اصل مالک ہوں، یہ ہے میرے کاغذات، اور میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میری گاڑی میرے سپرد کی جائے۔ اور عدالت شورٹی بانڈ کے عوض اس کو اس گاڑی کی سپرداری اس کے حوالے کر دے گی۔ شورٹی بانڈ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس ٹرائل میں، اس پروسیڈنگز میں اس گاڑی کی جب بھی ضرورت پڑے گی اونر کو بتایا جائے گا، اور وہ اونر اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اس پراپرٹی کو پیش کرے۔ اب یہاں پر اس سے مختلف صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہوا ہی گاڑی کی اونرشپ کے حوالے سے ہو، ایک ایسی لڑائی ہوئی، ایک ایسا افینس کمٹ ہوا جس کے اندر جو مین کیس پراپرٹی ہے یا جو وہیکل ہے اس کی اونرشپ ہی ان کوسچن ہے، اس کی اونرشپ کے حوالے سے ہی ڈسپیوٹ ہے، لڑائی ہی اس کی اونرشپ کے حوالے سے ہے۔ تو ایسی صورت میں عدالت جو شورٹی بانڈ ہے وہ اسی وجہ سے لیتی ہے کہ اگر جو شخص اس کو کلیم کر رہا ہے لیٹر آن وہ اس کا اونر نہیں نکلتا، جب انکوائری یا ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جس نے سپرداری لی بیسیکلی وہ تو اونر ہی نہیں ہے، اونر تو کوئی اور شخص ہے، تو اس کا دیا ہوا شورٹی بانڈ اس کو پابند کرے گا کہ وہ عدالت کے سامنے اس گاڑی کو، اس وہیکل کو پیش کرے، اور عدالت اس سے لے کر جو بھی اس انکوائری یا ٹرائل کے بعد اس کا ریئل کلیمنٹ بنے گا، عدالت اس کو اس کے سپرد کر دے گی۔ میں نے جیسے کہ پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی کہ پراپرٹی صرف وہیکل یا سونا یا کوئی گاڑی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے۔ اگر پراپرٹی کوئی ادویات پر ہے یا کوئی سبزی، کوئی فروٹ، کوئی ایسی کھانے کی چیز ہے جو پیرشیبل ہے، جس کا ایک نیچرل پروسیس آف ڈکے ہے، کچھ عرصے بعد وہ چیز خراب ہو جائے گی، تو ایسی پراپرٹی کے حوالے سے عدالت اس کو ڈسپوز آف کرنے کی ڈائریکشنز دے سکتی ہے، اس کو ڈسپوز آف بیچ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی ایکسپلوسیو سبسٹنس ہے، جیسے کہ کوئی ڈرگز ہیں یا کوئی بارود ہے، کوئی ایسا اسلحہ ہے، تو ایسی صورت میں عدالت اس کو بیچنے کے احکامات بالکل بھی جاری نہیں کرے گی، بلکہ وہ افسران جو کہ اختیار رکھتے ہیں، جو کہ مجاز افسران ہیں، جن کو حکومت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسے سبسٹنس کو ڈسپوز آف کریں گے، تو عدالت صرف انہی افسران کو وہ ایکسپلوسیو سبسٹنس ہینڈ اوور کرے گی اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرنے کی غرض سے۔ لیکن اگر کوئی انٹاکسیکنٹ ہے، کوئی ڈرگ ہے، کوئی لکر ہے، یعنی کہ شراب ہے، کوئی چرس، ہیروئن وغیرہ ہے، کوئی ایسا ڈرگ ہے جو کہ ہارمفل ہے، تو ایسے ڈرگز کو، انٹاکسیکنٹس کو، لکر کو عدالت جب کانفسکیٹ کرے گی، جب عدالت ضبط کرے گی، تو عدالت اس چیز کا اختیار رکھتی ہے کہ ان میں سے فار ایگزامپل اگر ایک بہت بڑا ٹرک پکڑا گیا ہے جس کے اندر کوئی انٹاکسیکنٹ ہے، کوئی ڈرگ پایا گیا ہے، لکر ہے، کوئی شراب ہے اس کے اندر، تو ایسی صورت میں عدالت اس کے کچھ سیمپلز اپنے پاس رکھ لے گی، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے سیف کسٹڈی میں پولیس کے حوالے کر دے گی، اور باقی تمام ڈرگ کو اس کو ڈسٹرکشن کا آرڈر دے سکتی ہے کہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، ڈسٹرکشن کر دی جائے، اس کو ضائع کر دیا جائے۔ تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ یا تو وہ پراپرٹی کو کسی کے سپرد کر سکتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ نیچرل ڈکے اس میں ہو جائے گا، یعنی کہ وہ خراب ہو جائے گی، تو ایسی پراپرٹی کو عدالت بیچنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایکسپلوسیو سبسٹنس ہے تو وہ صرف
ऑथराइज्ड ऑफिसर को हैंड ओवर करने की मजाज है। अगर अदालत किसी इंटॉक्सिकेंट या किसी लिकर के हवाले से केस की समाअत कर रही है तो ऐसी सूरत में उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी जितनी भी है उसको जाया करने के अहकामात जारी करने की भी मजाज है। अब बात करते हैं कि इंक्वायरी या ट्रायल खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया, और अब अदालत ने वो प्रॉपर्टी किसी को हैंड ओवर करनी है जो उसका राइट क्लेमेंट है, या जो भी अदालत के ट्रायल में जो एविडेंस उभर कर सामने आई उसके मुताबिक अदालत ये समझती है कि ये प्रॉपर्टी फलां को सुपुर्द कर देनी चाहिए। जब सुपुर्दारी इंक्वायरी या ट्रायल के मुकम्मल होने के बाद दी जाती है तो उसको 1 महीने तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, और उसकी वजह यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि अदालत ने सुपुर्दारी सही हवाले नहीं की तो आप 1 महीने के अंदर उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने मौजू के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताती चलूं एक बार फिर कि किसी भी वक्त जब पुलिस आपसे आपकी बाइक या आपकी कोई गाड़ी अपनी तहवील में लेती है तो उसकी फौरी तौर पर आपको सुपुर्दारी फाइल करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वो प्रॉपर्टी आपको तभी वापस करेगी जब आप अदालत से ये ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाएंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसके असल ओनर हैं। अगर आप उसके असल ओनर नहीं थे, आपने अपने वालिद साहब की, अपने भाई की या किसी प्रीवियस सेलर की प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि हम गाड़ी खरीद तो लेते हैं लेकिन थोड़ी सुस्ती करते हैं उसकी ओनरशिप को चेंज करवाने में, तो ऐसी सूरत में आपको असल मालिक को अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा जो कि ये बताएगा कि जनाब मैं इसका असल मालिक हूँ, ये गाड़ी या ये बाइक मेरी है और मैं इसका रियल क्लेमेंट हूँ, या इस शख्स ने मुझसे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, अगर आप इसको ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देंगे, सुपुर्द कर देंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि आपने प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाई और उस शख्स का अब आपको कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास कोई सेल एग्रीमेंट है, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जिससे ये साबित होता हो कि फला ओनर जिसके पास ये गाड़ी थी अब उस गाड़ी को आपने खरीद लिया है, उस व्हीकल को आप खरीद चुके हैं, आप उसके बोनाफाइड परचेजर हैं, तब भी सुपुर्दारी आप ले सकते हैं। आम पुलिस किसी भी चीज को इन 2-3 वजूहात की बिना पर अपनी तहवील में लेती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी टेम्पर्ड या उसके चेसिस नंबर में कोई गड़बड़ वगैरह के हवाले से पकड़ी गई है तो वो आम पुलिस के कैटेगरी में फॉल नहीं करती, और उसके लिए आपको जिस भी डिपार्टमेंट ने आपकी गाड़ी को अपनी तहवील में लिया है आपको उसी डिपार्टमेंट में जाके अपना क्लेम साबित करना पड़ेगा कि आप इसके रियल ओनर हैं या बोनाफाइड परचेजर हैं, और ये गाड़ी टेम्पर्ड है या नहीं है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट क्या आती है, उसके हवाले से अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है जो भी मेरे नाकिस इल्म में है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल सुपुर्दारी के हवाले से है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।